اور کچھ کے لیے لکھا حدث عنہ ورمان ہو لفظ لکھے. میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، ان میں آپ ان نعمان بن ثابت کا باب کھولیے آپ کو مل جائے گا. میں تو اپنی کتاب میں پورے حوالے درج کر دیے ہیں نا. وہ کرتے ہیں حدث عنہ، اوپر لکھتے ہیں کہ امام ظفر نے، ابو یوسف نے، محمد بن حسن شیبانی نے، حسن بن زیاد لولوی نے، فلاں فلاں نے تفقہ علیہ، ابو حنیفہ سے علم فقہ سیکھا. کلیئر کر دیا. پھر وہ محدثین کا نام لکھتے ہیں 100 تک، اور لکھتے ہیں حدث عنہ ورمان ہو. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے حدیث لی. ارے 100 محدث جن سے بخاری بھری پڑی ہے، جن سے صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ بھری پڑی ہے، وہ روات رجال البخاری، رجال المسلم، رجال الترمذی، رجال ابی داؤد، سیاستہ کے رجال اور روات، ان کے لیے حدث عن ابی حنیفہ وروان ابی حنیفہ 100 کے قریب امام اعظم سے حدیث لیتے ہیں، اور لکھنے والے آپ اور میں نہیں ہیں. محدثین اور ائمہ رجال ہیں، اور فرق کر کے لکھ رہے ہیں. فقہ لینے والے الگ اور حدیث لینے والے الگ. تو 100 محدث جو پوری سیاستہ کو حدیثیں دیں، ایک شاگرد 100. اور امام اعظم کے پاس کل ذخیرہ 17 حدیثوں کا ہو یا 100-200 حدیثوں کا ہو، تو یہ سینکڑوں محدث امام اعظم کے پاس کیا لینے جاتے تھے. اور میں نے ایک مہینے میں راتیں جاگ کر سیاستہ اور کتب اسماء کو کھنگال کر، اور رجال صحیح بخاری اور رجال صحیح مسلم کی کتابیں 2 جلدوں کی کھنگال کر فہرست مرتب کی ہے. اللہ کی عزت کی قسم 125 کے قریب امام اعظم کے شاگرد. کتنے؟ 125 امام اعظم کے شاگرد بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے شیوخ اور رجال ہیں. جو روات اور رجال ہیں بخاری، مسلم اور سیاستہ کے رجال اور شیوخ، جن سے روایتیں سیاستہ نے لی ہیں، 125 کے قریب صرف امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور میں نے امام اعظم کے تعلق میں رجال کی 3 قسمیں کی ہیں. سینکڑوں امام اعظم کے اساتذہ ہیں شیوخ، سینکڑوں امام اعظم کے تلامذہ ہیں شاگرد، اور سینکڑوں امام اعظم کے مصاحب مجلسوں میں بیٹھنے والے آپ کے مداح، معترف اور عقیدت مند ہیں، جنہوں نے آپ کی توثیق اور تعدیل کی ہے، آپ کی شان بیان کی. امام اعظم کے اساتذہ، نمبر 2 امام اعظم کے شاگرد تلامذہ، اور نمبر 3 امام اعظم کے مداح، پریزرز، تعریف کرنے والے. 3 طبقات ہیں. ان 3 طبقات کے نام لے لیں. میں ایک تجزیہ بتا رہا ہوں، یہ سب میرے پاس درج ہے مگر وقت کی قلت سے خلاصہ بتا رہا ہوں. ان 3 طبقات کو جمع کر لیں اور پوری بخاری، مسلم، سیاستہ کی حدیثیں لے لیں. امام اعظم کے یا اساتذہ سے بڑی پڑی ہے، یا امام اعظم کے شاگردوں سے بڑی پڑی ہے، یا امام اعظم کے مداحوں سے بڑی پڑی ہے. امام اعظم کی نسبت کے 3 طبقات ایک طرف کرتے ہیں، سیاستہ میں کچھ نہیں بچتا. پوری سیاستہ میں کچھ نہیں بچتا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، کل جو کتب ہیں جب ان کو پڑھیں تو ان میں روایتیں جب ملیں گی، یا وہ امام اعظم کے استاد ہیں، یا امام اعظم کے شاگرد ہیں، یا پوتے شاگرد ہیں، یا آپ کے مداح ہیں. 90% یا 80% کل سیاستہ کی حدیث ان 3 طبقات سے معمور ہیں. اگر ان کو ایک طرف کر دے تو بقایا بچتا ذخیرہ علم حدیث ہی نہیں بچتا. اب اس کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آئیے امام اعظم کے ساتھ سیاستہ، جس وجہ سے میں نے ان کو امام الائمہ فی الحدیث کہا، تعلق کیا ہے؟ امام اعظم کئی واسطوں سے امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور کئی واسطوں سے پردادا استاد ہیں. آئیے سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر، آپ کے والد گرامی سے شروع کرتے ہیں. بڑی اہم بات. امام اعظم ابو حنیفہ
سے امام بخاری کا تعلق کیا ہے؟ امام بخاری کے والد، آپ کے والد گرامی، ان کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری۔ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم، یہ امام بخاری کے والد ہیں۔ یہ امام بخاری کے والد شاگرد ہیں دو اساتذہ کے نمایاں۔ خاص بات، امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم یہ شاگرد ہیں بالخصوص دو اساتذہ کے، زیادہ کے ہیں، مگر چوٹی کے دو اساتذہ جن کا نام خود امام بخاری نے لکھا ہے التاریخ الکبیر میں، خود لکھا ہے، اور اسقلانی، دو اساتذہ امام بخاری کے والد کے، ایک امام عبداللہ بن مبارک، بولیے کون، اور دوسرے امام حماد بن زید، بولیے حماد بن، یہ دو استاذ ہیں امام بخاری کے والد کے، اور امام بخاری کے والد طویل مدت امام عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ یہ دونوں استاذ امام بخاری کے والد گرامی کے دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اساتذہ کے لیے قابل توجہ، عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، کون، اور حماد بن زید بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ بعض لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں اس نسبت میں۔ امام بخاری کی اپنی کتاب التاریخ الکبیر، عبداللہ بن اپنے والد کے باب میں، امام بخاری اپنے والد کے باب میں خود لکھتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے، ان کے شاگرد ہیں، اور ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کے باب میں لکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ دونوں حوالے اب تاریخ الکبیر سے دے رہا ہوں، امام بخاری، باقی شہادتیں تو اپنی جگہ 100 شہادتیں ہیں، التاریخ الکبیر میں ہے، علامہ زابی کی سیر الاعلام میں ہے، امام مزی کی تہذیب الکمال میں ہے، سیوطی کی تمییز الصحیفہ میں ہے، اور سیم علی کی اخبار ابی حنیفہ میں ہے، اور کل کتب میں ہے کہ دوسرے استاذ امام بخاری کے والد کے حماد بن زید وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب امام عبداللہ بن مبارک چونکہ امام اعظم کے شاگرد تھے، ان کے پاس امام اعظم کا علم تھا اور لکھا ہوا تھا۔ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے 400 حدیثیں امام ابو حنیفہ سے خود لکھ کر روایت کی ہیں، 400۔ اور امام عبداللہ بن مبارک اور امام ثوری، سفیان ثوری، ان کے سرہانوں کے نیچے رات سوتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی۔ امام اعظم کا علم ان کے گھر میں تھا اور ان کو اہل الرائے کہتے تھے۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں خود، جس کو امام قسطلانی نے بیان کیا مقدمہ شرح بخاری میں، اور امام اسقلانی نے بیان کیا مقدمہ فتح الباری میں، اور قسطلانی نے ارشاد الساری کے مقدمہ میں۔ امام بخاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں 16 سال کا ہو گیا، یہ بڑی خاص بات ہے، جب میں 16 سال کا ہو گیا تو میں نے حضرت امام عبداللہ بن مبارک اور وکی بن الجراح ان کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں۔ امام بخاری کا قول حوالہ دے دیا میں نے، اسقلانی 630 صفحہ اور قسطلانی 32 صفحہ جلد اول۔ امام بخاری کہتے ہیں جب 16 سال کا ہوا، مسند روایت حدیث پر بیٹھنے سے پہلے میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکی بن الجراح کی کتابیں، اور پھر کہتے ہیں اصحاب الرائے کی کتابیں، اور اصحاب الرائے سے مراد امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو لیتے ہیں، میں نے زبانی یاد کر لی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بخاری، امام بخاری تو نہ عبداللہ بن مبارک سے ملے نہ وکی بن الجراح سے ملے، وہ تو پہلے تھے، ان کے گھر امام عبداللہ بن مبارک، وکی بن الجراح کی کتابیں کہاں سے آئی؟ امام بخاری کہتے ہیں میرے والد عمر پر ان کے گھر رہے، ان کی صحبت میں رہے۔